نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم نے بولنے کی طاقت دی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، تو آج جو ہے ہم 282 سے سٹارٹ کریں گے۔ کل ہم نے 281 پہ ختم کیا تھا، جو کہ قرآن میں جو لاسٹ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ 281 ہے، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے کچھ آیتوں کے نام پڑھے تھے، ٹھیک ہے، آیت بر ہو گیا، آیت اختلاف ہو گیا، آیت آیات ہو گیا تھا، اور پھر اب جو ہے ہم آیت دین پڑھ رہے ہیں۔ دین جو ہے مطلب یہ کہ لین دین والی، ٹھیک ہے، قرض کا بھی ہو سکتا ہے، اور لین دین کے بارے میں جو بات ہے اس میں وہ ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں جو سارا ایک طرح سے اکنامکس جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے متعلق ہے۔ یہ آیت کوئی آخرت کے متعلق نہیں ہے اور دوسری نیکیوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو روپے پیسے کا جو لین دین ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں، اور یہ سب سے لمبی آیت ہے۔ تو اس کو ہم پڑھ جائیں گے، اسی طرح بہت زیادہ اس کے اندر وہ ڈیٹیلز نہیں آئیں گی، اس کو ہم ایز اٹ از زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ جب بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ندا کر کے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس پہ اٹینشن دینی چاہیے کہ اب یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک حکم آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اذا، جب، تداینتم، تم باہم لین دین کرو، ٹھیک ہے، اس میں بھی دین آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تداینتم، دال یا نون، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمی، الی، جب تک کہ ایک مقرر ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ایک فکس ٹائم ہے، ایک پیریڈ اس میں ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی لین دین کرتے ہیں، کسی کو قرضہ دیتے ہیں، تو دو چیزیں دیکھنی ہے کہ ایک تو رقم کتنی ہے اور دوسرا کہ ٹائم کتنا دیا ہے۔ تو جب آپ ایک پیریڈ تک، ایک ٹائم تک، میں بھی کچھ مہینوں کے لیے کسی نے قرضہ لیا ہے، تو جو بھی آپ کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاكْتُبُوهُ، تو پھر تم اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے۔ فا پھر ہو گیا، کتبہ لکھنا ہو گیا، تو واؤ جو ہے پلورل کے لیے، تو تم سب اس کو لکھ لو، ہو یعنی کہ اس دین کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے، لام پہ سکون جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے شوڈ، اینڈ شوڈ یا دے، کتب آگے آگیا کہ لکھ لیں، اور چاہیے کہ وہ لکھ لے، بینکم، بٹوین یو آل، کاتبن، ایک لکھنے والا، کتبہ سے۔ تو یہ کہ پہلے آپ کو پتہ ہے زیادہ لوگ اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ تھا کہ کوئی لکھ لے۔ اب تو الحمدللہ کافی لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے ڈاکومنٹ بنا لینا چاہیے، جب کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو پھر اس پہ ایک جو ہے نا، اس پہ ڈاکومنٹ اس کو کر لینا چاہیے۔ تو اب چاہیے کہ ایک کاتب جو ہے، لکھنے والا جو ہے، وہ تمہارے درمیان لکھ لے، بالعدلی، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، صحیح صحیح بات لکھے۔ ولا، اور نہیں، یأبا، انکار کرے، کاتبن، لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ، لائک واٹ، علمہ اللہ، علم دیا اس کو اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نخرے نہ کرے اور وہ لکھ لے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس should he write، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے، الذی، وہ شخص، اب ملا لیتے ہیں، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے،
یعنی کہ جو قرضہ لے رہا ہے، مقروض جو ہے، مقروض ہونے والا ہے، پیسے لے رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود املا کرائے کہ میں اتنے پیسے لے رہا ہوں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ٹھیک ہے، اللہ کا نام سافٹ پڑھیں گے۔ اور چاہیے، لام جو ہے اس پہ آپ نوٹ کرتے جائیں، بار بار لام پہ سکون آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، شوڈ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو لکھ رہا ہے، تو وہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہینکی پینکی نہیں کرنی، کوئی الٹا سیدھا نہیں لکھنا۔ اگر دوسرے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ نہیں کہ وہ لکھنے والا غلط لکھ جائے، تو یہ کہ وہ ٹھیک سے جو ہے رقم کو لکھا جائے۔ وَلَا يَبْخَسْ، اور نہیں وہ کمی کرے، باخاسین، وہ کمی نہ کرے، منہ، فرام اٹ، اس میں سے، شیئا، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی کم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے روٹ لیٹر سیم ہی ہے، شین، یا، حمزہ۔ فَإِن كَانَ، پھر اگر وہ ہے، کان الذی، وہ شخص، علیہ، اپون ہم، الحق، حق ہے، یعنی کہ حق والا شخص کون ہے؟ جو کہ قرضہ لے رہا ہے۔ جو شخص قرضہ لے رہا ہے، اگر تو وہ ایسا ہے کہ وہ سفیہن، وہ نادان ہے، ٹھیک ہے، بے وقوف ہے، بچہ ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، او، یا ضعیفن، کمزور ہے، ضاد عین فا، کمزور ہے، او، یا لا یستطیع، نہیں وہ استطاعت رکھتا، اس کے ہوتے کہ تو، واو، عین ہوتا ہے روٹ لیٹرز، اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، ان یملا، کہ وہ املا کروائے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا رقم لی جا رہی ہے اس کے نام پہ، یا بچہ ہے، کمزور ہے، یا اتنی سمجھ نہیں رکھتا، اممیچیور ہے، تو پھر یہ کہ پھر کیا ہوا فَلْيُمْلِلْ، پس چاہیے کہ وہ املا کرائے، ولیہ، اس کا ولی، یعنی کہ اگر وہ خود نہیں کرا سکتا، لا یستطیع ان یمل ہوا، فَلْيُمْلِلْ ولیہ، تو وہ پھر املا جو ہے اس کا ولی کرائے گا، اس کا گارڈین کرائے گا، کیسے؟ بالعدلی، ود دا انصاف، عدل کے ساتھ وہ کروائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا، ایسے معاملے میں کیا کرو کہ چاہیے کہ گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، شہادہ یعنی کہ گواہ لے لو۔ گواہ کیسے ہوں گے؟ شہیدینی، دو گواہ ہوں گے، من رجالکم، فرام یور مین، آدمیوں میں سے، رجال جو ہیں، دو آدمی لے لو۔ فَإِن لَّمْ، پھر اگر، یکونا، نہ ہوں وہ دونوں، رجلینی، دو آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لینی جو ہے وہ ڈوئل کا آ گیا، تثنیہ کا آ گیا، اگر وہ رجلینی، دو آدمی آپ کو نہیں ملتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد، ایک آدمی لے لو اور دو عورتیں لے لو، ٹھیک ہے۔ وَامْرَأَتَانِ، تانی مطلب یہ کہ ڈوئل کا صیغہ آ گیا کہ دو عورتیں لے لو، ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی کہ ٹوٹل 3 لوگ ہو گئے، ممن، ان میں سے جو، فرام ہوم، تردونا، تم راضی پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم جن سے راضی ہو، تا تم سے، تم جن کو پسند کرتے ہو، اپنی چوائس کے جو ہے وہ گواہ لے لو، من الشہداء، فرام دا وٹنسز، یہ نہیں کہ آپ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو پھر آپ ایسے لوگوں کو آپ گواہ نہیں بناؤ گے، ٹھیک ہے، جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو آپ اس کو لکھ لو۔ ان تدل، اور عورتیں دو اس لیے ہیں کہ اگر وہ بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، ہما ڈوئل کی ضمیر ہے، دونوں عورتوں میں سے اگر بھول جائے، فتذکرہ، تو وہ ریمائنڈ کرا دے، احداہما الاخری، ون آف دوز ٹو، تو دوسری کو وہ یاد کراتے، کیونکہ عورتوں کو ویسے بھی کئی دفعہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں، باتیں بھول بھی جاتی ہیں، تو یہ کہ وہ دوسری یاد کرا دے کہ دیکھو یہ بات ہوئی تھی، یاد کرو کہ ہم نے یہ بات کی تھی، اس طرح سے بات کی تھی، تو عورتیں جو ہیں وہ 2 لی جائیں گی۔ اس میں ناراض ہونے والی بات بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں بہت مشکل کام ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ گواہی دینے کے لیے کورٹ میں جانا پڑ جائے یا کچھ، تو عورتوں کے ویسے دم نکل جاتے ہیں، تو اکثر ہوتا ہے کہ بازار بھی وہ مل کے 2 جاتی ہیں، 3 جاتی ہیں، اکیلی نہیں جاتی،
تو یہ کہ کورٹ جانا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ کہ اس میں کوئی بھی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، حوصلہ تھوڑا کم ہوتا ہے ان معاملات میں نا، الا ماشاء اللہ کئی لوگ اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ دو عورتیں جو ہے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، ولا اور نہیں، یا بس شہداء انکار کرے گواہ، اذا ما جب بھی دعو وہ پکارے جائیں، بلائے جائیں کہ بھی گواہی کے لیے آنا ہے، تو دے شوڈ کم۔ کوئی معاملہ خراب ہو گیا، کورٹ میں چلا گیا، یا ویسے بھی جب پیسے واپس کرنے ہیں کوئی معاملہ ہو گیا، تو جب بھی ان کو بلایا جائے گا گواہوں کو تو دے شوڈ کم۔ ولا اور نہیں، تسأموا تم اکتاہٹ محسوس کرو، سین حمزہ میم سئم، تو یہ جو ہے تم لوگ اکتاؤ نہیں، ان یہ کہ تکتبوہ تم لکھو اس کو، ہو یعنی کہ رقم کو، صغیرن چھوٹی ہو، او یا پھر کبیرن یا بڑی ہو، الی اجلہ اس کے مقرر ٹائم تک، ذالکم یہ بات تم سب کے لیے، اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوم اور زیادہ درست ہے، لشہادتی گواہی کے لیے، اور و ادنا اور زیادہ قریب ہے، دنیا بھی اسی سے دال نون واو ہوتے روٹ لیٹرز، قریب ہونا، دنیا قریب کی چیز ہے نا، تو قیامت جو ہے وہ دور کی ہے اور آخرت جو ہے وہ دور کی ہے، تو دنیا اسی سے ہے کہ قریب ہے، یہ چیز زیادہ قریب تر ہے، اللہ کہ نہیں ترتابو تم شک میں پڑو، ٹھیک ہے، ریب جو ہے راجابہ کہ تم شک میں پڑ جاؤ، اللہ۔ اچھا چلیں پہلے یہاں تک بات کرتے ہیں، آگے دوسری بات ہے، تو یعنی کہ چاہے چھوٹی رقم ہو چاہے بڑی ہو، اور چاہے کوئی اپنا رشتہ دار ہو چاہے غیر ہو، سب کے لیے لکھ لینا چاہیے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، اور پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے نا بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اور یہ کہ پھر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں لکھ دینے چاہیے۔ کئی دفعہ جیسے کوئی نیبرز میں سے بھی آ کے کر لیتا ہے، پھر آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اچھا یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں تو ہم کیسے لکھیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو آیت کا حوالہ دے دیں، آپ کو کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے نا، تو ہمیں جو ہے نا یہ لکھنا ہے، چاہے ہم آپس میں بہن بھائی آپس میں کچھ کر رہے ہیں یا دوست کچھ کر رہے ہیں، تو ہم نے لکھنا ہے، تو آپ اس کو لکھ کے ڈاکومنٹ کر لیں، اور چاہے چھوٹی رقم ہو چاہے بڑی ہو، تو کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک ثواب کا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ تو دوسری سچویشن اللہ بتا رہے ہیں، اللہ ایکسیپٹ ان تکونا کہ ہو تم، کہ ایسی سچویشن ہو، تجارتاً بزنس میں، حاضرتاً حاضر یعنی کہ فوراً کے فوراً کر رہے ہیں، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں، یعنی کہ یہ آپ نے کسی سے سوٹ خریدا، کپڑے خریدے، یہ آج کل لگی ہوتی سیلیں، عید کے کپڑے بک رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک جوڑا لیا اور اس کو وہیں پہ پیسے دے دیے، تو بس ٹھیک ہے، وہ آپ کا آپس میں بات ہوئی، آپ نے بارگیننگ کی، جو بھی کیا اور اس کو پیسے دے دیے، تو دیٹس فائن۔ دو بدو جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے دے دیا، تو اس میں آپ کو لکھت پڑھت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو آج کل آپ بازار سے چیزیں لینے جاتے ہیں، آپ گروسری کرتے ہو، آپ پیسے دیتے ہو اور چیزیں لے لیتے ہو، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی آپ کو ایک وہ دے دیتے ہیں، رسید دے دیتے ہیں، تو لیکن یہ کہ اس سچویشن میں اگر آپ نہیں بھی کرتے تو دیٹس فائن۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تو نہیں تمہارے اوپر، جناحٌ کوئی گناہ، اللہ کہ نہ تکتبوہا تم کتاب کرو یعنی لکھو اس کو، ٹھیک ہے، اگر اس میں تم نے بزنس دو بدو کیا ہے تو بے شک نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا when تبایعتم باہم خرید و فروخت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، بیع کرتے ہو، تو آپس میں گواہ بنا لو۔ ولا اور نہیں، یدارہ وہ نقصان پہنچایا جائے، یعنی اس کو نقصان پہنچایا جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا اور نہیں شہید گواہ کو، یعنی کہ جب کوئی پیشی کرنی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہو کہ تم حاضر ہی نہ ہو، تم یہ نہ کرنا، گواہی نہ دینا، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر
تم یہ فیل کرو گے، تم فیل کرو گے، فَإِنَّهُ then indeed تو بے شک وہ، فسوکم وہ فیل جو ہے وہ فسوکم بکم نافرمانی ہے تمہاری۔ اگر تم کسی کو ڈراؤ دھمکاؤ گے ایسے معاملات میں تو پھر جو ہے یہ نافرمانی ہے، تم لمٹس کراس کر رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تم کو اللہ، واللہ اور اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے علیم جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے تو کوئی بھی بے ایمانی نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی۔ تو افسوس ہے ہمارے ملکوں میں کیسے گواہ خرید لیے جاتے ہیں، کس طرح سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل اس طرح کے بن جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات میں اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایسے معاملات جو ہیں اس میں کیئرفلی چلنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری سچویشن اللہ بتاتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم عَلَىٰ سَفَرٍ و سفر میں، جرنی میں، وَلَمْ اور نہیں، تَجِدُوا تم پاتے، کاتباً کوئی کاتب، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ تو پھر رہن رکھوا دو کوئی قبضے میں دی ہوئی چیز۔ مقبوضہ یعنی کہ دو آدمی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم مجھے اتنے پیسے دے دو، مجھے تم 50,000 دے دو، لو یہ میرا جو ہے، تم کوئی انگوٹھی اس کو دے دی یا کوئی اور چیز اس کو دے دی کہ تم یہ اپنے پاس رکھ لو، تو میں جب تمہیں پیسے لوٹاؤں گا تو اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ تو پھر کوئی چیز بھی دے سکتے ہیں، لکھت پڑھت نہیں تو کوئی چیز دے دو اس کے طور پہ۔ فَإِن پھر اگر امینہ اعتبار کرے، بعضکم بعضاً بعض تمہارے بعض کے اوپر، تو یعنی کہ اگر کوئی اعتبار کرے اور کہ نہیں رہنے دو، مجھے کوئی رہن بھی نہ دو، کوئی چیز نہ دو، یہ اپنی انگوٹھی اپنے پاس رکھو، آئی ٹرسٹ یو، میں تمہیں 50,000 روپے دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے کہ ادا کرے، ٹھیک ہے، ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا، یعنی کہ جس نے قرضہ لیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ واپس کر دے امانتہ اس کی امانت کو، یعنی کہ اس نے اس کو 50,000 دیے تھے تو اب یہ ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے، جب اس نے جو بھی اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو وہ اس کو واپس کر دے۔ اب اللہ اس کو جو ہے وہ امانت کہہ رہے ہیں کہ اس نے امانت لی تھی تو امانت جو ہے اس کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اب کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی ہے، کوئی گروی نہیں دی ہے، یا گروی چلو لی بھی تھی لیکن اب وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، کہ گروی تو چھوٹی سی کوئی چیز دی تھی تو کہ چلو پیسے مار جاتا ہوں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پوری امانت اس کو چاہیے کہ وہ واپس کرے اور اللہ سے ڈرے، اللہ اس کا رب ہے۔ ولا اور نہیں، تک تم شہادت تم چھپاؤ گواہی کو، ومن اور جو کوئی، ومن یکتمھا چھپائے گا اس کو گواہی کو، فإنہ پھر بے شک وہ، آثم گناہ گار ہے، قلبہ اس کا دل، ٹھیک ہے، وہ گلٹی ہے، اس کو دل میں تو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے بے ایمانی کی ہے، تو وہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ بظاہر چاہے وہ لوگوں کو کنونس بھی کر لے کہ ایسی کوئی بات تھی، میں نے پیسے نہیں دیے تھے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ واللہ اور اللہ، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو پیسے کے معاملات میں بہت کیئرفلی سب کرنا چاہیے، کیونکہ پھر قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پھر لوگ جو ہیں وہ معاف نہیں کریں گے۔ تو مطلب تھوڑا بہت بھی کچھ ہو تو انسان جو ہے وہ کیئرفلی سارا کیلکولیٹ کر کے واپس دے دے، تاکہ یہ کہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے۔ دنیا میں کبھی کبھی تو لوگ بچ بھی جاتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پھر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ اس کو جواب دہی دینی پڑے گی۔ تو یہ سارے اکنامکس کی باتیں ہیں اور لین دین کے معاملات میں آئی ہوپ آپ نے یہ لیسن ضرور لے لیا ہو کہ چاہے کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہو اور اس طرح سے کوئی قرضہ لے رہا ہے یا کوئی کزنز میں، فیملی میں، تو اس کو لکھ لیں
اور ان کو کہیں برا نہ منائیں. وہ کوئی کہتا ہے نا میرے پہ اعتبار نہیں، میرے پہ اعتبار نہیں کرتے تسی، ان کو نہیں بھی یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نا آپ ان کو اللہ کا حکم بتائیں، سکھائیں اور اس طرح سے لین دین کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے ان معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی گہرائی میں اس کی سمجھ بوجھ ہمیں دے دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.